عزت آسمانوں سے ملتی ہے، عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ساری ملک اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اور وہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ تؤتی الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر آدمی صبح جو ہے وہ مینیجر ہوتا ہے اور شام کو ڈیمیجر ہو جاتا ہے۔ کل وزیر اعظم تھا اور آج اسیر اعظم ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکومت کسی کو دیتے ہیں اس کو آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے، کہ اس کو جو میں نے حکومت دی یا عہدہ دیا یا مال دیا یہ اس قابل ہے یا نہیں، اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ اس کا اہل ہوتا ہے تو اس کے پاس رہنے دیتا ہے، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہوتا تو پھر اس سے چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے مفتی صاحب، مفتی زین العابدین صاحب ہیں فیصل آباد کے، انتقال ہو گیا، اللہ ان پر رحمت کرے۔ میں ایک اجتماع میں موجود تھا، ان کا بیان چل رہا تھا، کہنے لگے کہ انسان کسی کی عزت جو کرتا ہے نا وہ دل سے کرتا ہے، عزت دل سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات عزت کسی کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت بظاہری طور پر کرتا ہے، لیکن دل میں عزت نہیں ہوتی۔ کہنے لگے میں ایک دفعہ فیصل آباد میں جا رہا تھا اپنی گاڑی میں، تو میں نے دیکھا کہ آگے ٹریفک جام ہے، تو میں بھی اترا گاڑی سے، اور آگے ایک بڑا آفیسر تھا پولیس کا، اس سے میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ٹریفک کیوں جام ہے؟ تو پنجابی میں کہنے لگا کہ مفتی صاحب، وہ مجھے جانتا تھا، کہ لگا مفتی صاحب اتھوں ایک سور نے لنگڑا ہے وہ واسطے ٹریفک جام کیتی ہے، یعنی یہاں سے ایک سور نے گزرنا ہے، اس کے لیے ٹریفک جام کی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے گزرا، حکومت کا کوئی آدمی تھا، اور اس نے اس کو وہاں کھڑے ہو کر سلوٹ مارا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گالی دے رہا تھا اور اب اس کو سلوٹ مار رہا۔ کہنے لگے عزت یہ نہیں ہوتی، عزت آسمانوں پر ہوتی ہے، عزت کے فیصلے سب سے پہلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ ہم رمضان کے فضائل میں سنتے بھی ہیں کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں۔ تو سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے استغفار کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا جب کسی کی عزت کا فیصلہ آسمانوں پر ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اعلان کرواتے ہیں فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، تمام فرشتے بھی اس سے محبت کریں۔ جبرائیل علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں اور آسمان کی ساری مخلوق اس شخص کی عزت کرتی ہے۔ اس کے بعد آسمانوں سے وہ عزت زمین والوں پر منتقل ہوتی ہے، پھر زمین والے اس بندے کی عزت کرتے ہیں جس سے اللہ جسے محبوب رکھتے ہیں، سارے زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ محبت زمین سے سمندر کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور سمندر کی جتنی مخلوقات ہیں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سمندر 3 حصے سمندر اور 1 حصے پانی ہے،
تو سمندر میں جتنی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک اس انسان سے محبت کرتی ہیں، روزے دار کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ استغفار کرتی ہیں۔ اس طرح سے یہ ساری محبت تمام مخلوق میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔